بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ کیا تھا اور اس میں کون چیز رکھی ہوئی تھی اور یہ کس لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ تو دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ویڈیو اچھی لگی یا نہ لگی تو لائک کر دیجئے گا۔ تو دوستو، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث کے ایک کے بعد دیگرے آپ کے اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلہ کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان و سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خداوند قہار کا غضب نازل ہو گیا، اور یہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس معتبر صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور اس مقدس صندوق کو جس میں تبرک رکھی ہوئی تھی اس کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں اور بیماریوں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے خدمت میں لائے۔ تو دوستو، اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ تو دوستو، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دوستو، اس صندوق میں کیا تھا؟ تو روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منا و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورت کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ دوستو، قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورہ بقرہ میں
اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ اور ان کے نبی یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دوستو، بنی اسرائیل کی صندوق کے اس واقعہ سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے اور ان کے ذریعہ مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں، اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں، آپ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول و مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اپنے نورانی کندھوں پر اٹھا کر حضرت شموئیل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچا دیا۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل میں نئے آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اسی طریقے کا ویڈیو کو پانے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔